شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ معاذ، آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے۔ تشریح: دنیا میں آرام و راحت اور خوش عیشی کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں تنعم کی زندگی اختیار نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی راہ پر لگائے اور اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب فرمائے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، یعنی ابدیت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کے لیے اس کا دل کھول دیا جاتا ہے۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نور جب سینہ میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا اس حالت کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، دنیا جو دھوکے فریب کی جگہ ہے، اس سے طبیعت کا ہٹ جانا اور اچاٹ ہو جانا، یعنی توبہ و استغفار اور معاصی سے اجتناب اور عبادت کی کثرت کے ذریعہ موت کی تیاری کرنا۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو اپنی خاص ابدیت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص نور اور جذبہ ربانی پیدا کر دیتا ہے، جس سے اس کا سینہ ابدیت والی زندگی کے لیے کھل جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجہ میں دنیا سے بے رغبتی و بے رخی اور آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی لقا اور جنت کا شوق اور اس کی تیاری، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ابھر جاتی ہیں، اور ان کا ذریعہ اس بات کو جانا جا سکتا ہے کہ اس بندہ کو وہ خاص نور نصیب ہو گیا ہے اور جذبہ ربانی اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔